أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عزیزان گرامی، دروس سیرت النبی کورس کا ہم یہ پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان، جس کا ٹاپک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ حیات طیبہ کا تجزیہ۔ قبل از نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ حیات طیبہ کا تجزیہ۔ تجزیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں واقعات، احوال کی بجائے صرف اس سے ملنے والے اسباب اور اس ساری کی ساری صورتحال کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سبق کے دورانیے میں واقعات کو صرف اشارتاً بیان کریں گے، لیکن اس ساری کی ساری 40 سال کی آپ کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، اس کو ایک تجزیے کے طور پر انشاءاللہ اس کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی وہ زندگی جو قبل از نبوت ہے وہ اتنی اہم کیوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ بات طے شدہ ہے، بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ گویا کہ نبوت کا ابتدائیہ ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے، تو جس کے اثرات نبوت کے بعد والی زندگی میں مرتب ہونے والے ہیں۔ ابتدائیہ جس کے اثرات بعد کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت زندگی کو، گفتار، کردار، سیرت اور آپ کے اخلاق طیبہ کو نبوت کی صداقت کی روشن دلیل کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی، ان کو بتائیے کہ لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ اللہ کے بندو، جب میں آپ کے سامنے نبوت کا اعلان کر رہا ہوں تو اس نبوت کے اعلان سے پہلے ایک وقت میں نے آپ کے پاس گزارا ہے، اور اس وقت میں آپ کے پاس رہا ہوں، تو یہ ساری زندگی بالکل روشن مثال ہے آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھو اور میری نبوت کی زندگی کو پرکھو۔ گویا کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس کو بطور دلیل کے، نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کوئی بھی زندگی، کسی کی بھی زندگی کو، لائف سٹائل کو اور اس کے پورے حیات طیبہ کو بطور تجزیے کے پیش کرنا ہو تو سب سے بنیادی بات وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت میں جامعیت کتنی ہے۔ جامعیت کا معنی کیا ہے؟ انسان کی شخصیت میں فکر و نظر، اس کی جو سوچ کا زاویہ ہے، اخلاقیات اور معاملات میں توازن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فکر و نظر، اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہو لیکن اخلاق نہ اچھا ہو، اخلاق اچھا ہے تو معاملات اچھے نہیں، معاملات اچھے ہیں تو اس کے فکر و نظر اچھے نہیں، عقیدہ اچھا نہیں، نظریہ اچھا نہیں۔ گویا کہ جامعیت اس شخصیت کو ہم اس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں جن کی شخصیت ہمہ جہت ہو، جن کی شخصیت میں یہ ساری چیزیں متوازن طور پر موجود ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی جامعیت سے ہی عبارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت، اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بعثت کے بعد، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قیادت و سیادت کرنی تھی، دنیا کی امامت کرنی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جامع ہونا اور اس جامع ہونے کا اثر انداز ہونا، لوگوں کو اس کا
اس کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہونا یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کی شخصیت وہ جامع شخصیت ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا فکر و نظر اور آپ کے تمام تر امور، بالکل ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس کے صحیح ہونے کا علم بھی، یعنی اس کا صحیح ہونا بھی اور اس کے صحیح ہونے کا علم، دونوں چیزیں ہی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ ایک تاثر جو تھا جامعیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاثر قائم ہونا یہ بہت ضروری تھا۔ اسی لیے قبل از بعثت سیرت کے مطالعہ سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے، بحیثیت سید البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں، بحیثیت سید البشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پہ تمام بشری تقاضے موجود تھے، خوشی غمی احوال جو انسانوں کے ساتھ ہوتے وہ سب موجود تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر اہلیتیں اور مہارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی تھی، جس سے آپ کی شخصیت کا جامع ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ تو اس ساری کی ساری تمہید میں جس میں ہم نے پڑھا کہ آپ کی زندگی کی جو نبوت سے پہلے کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ جامعیت کس کو بولتے ہیں، ایک متوازن شخصیت جس میں ساری کی ساری خوبیاں ایک ہی شخصیت میں جمع ہو۔ تیسری بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کا جامع ہونا کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے دنیا کی امامت کرنی اور وہ تمام تر اہلیتیں، مہارتیں، صلاحیتیں اور تمام تر وہ صورتیں جس سے آپ کی شخصیت کا جامع ہونا واضح ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے ہی بھر دی تھی۔ اب ہم جائزہ لینے والے ہیں اس بات کا کہ وہ کون سی مہارتیں ہیں، وہ کون سی صلاحیتیں، وہ کون سے اوصاف تھے، وہ کون سی اہلیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی تھی، جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت واقعی جامع تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ نے وصف رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو اہلیت رکھی تھی، وہ سب سے پہلی کیا ہے، وہ فکر و نظر یعنی نظریے کا مستقیم ہونا، پہلی اہلیت اور مہارت جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، جامع تھی۔ یہ قبل از نبوت کی بات کر رہے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جامع تھی۔ اس جامع ہونے کا سب سے پہلی اہلیت اور مہارت تھی، وہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے دی، وہ کیا تھی، فکر و نظر، نظریہ وہ بالکل مستقیم تھا، بالکل درست، وہ مستقیم نظریہ، مستقیم سوچ اور فکر جو واقعی انسان کی بنیاد ہے۔ انسان کے بغیر اور درستی میں سب سے زیادہ جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ انسان کی سوچ ہے۔ سوچ بدلتی ہے، انسان کا دل بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے۔ تو آپ کا سوچنا، آپ کا فکر، آپ کی فکر اور نظر وہ مستقیم، یہی وجہ تھی کہ آپ خیر اور شر میں جو فرق تھا اپنی مستقیم فکر و نظر سے آپ کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اپنی 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شر اور انحراف سے ہمیشہ دور رہے، کبھی بھی شر اور انحراف کے پاس نہ آئے اور باطل کی عظمت کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ اس میں یہ ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کی بات بالکل درست سمت میں رہی، آپ کا نظریہ، آپ کی فکر و نظر بالکل درست رہی، یہ ہم کیوں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس دور میں تھے، اس جگہ پر تھے جہاں بت پرستی رواج پکڑتی تھی، بت پرستی وہاں سے پھیلتی تھی، گویا کہ بت پرستی کا وہ گڑھ تھا۔ تو وہاں بت پرستی کے گڑھ میں رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور باطل کی عظمت کو کبھی تسلیم نہ کیا، غیر اللہ کا ترانہ کبھی نہ گایا
اور غیر اللہ کو کبھی کسی حوالے سے کسی بھی معاملے میں کبھی بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم نہ کیا. حالانکہ عام عمومی جو رویے تھے لوگوں کے وہ عمومی رویے اسی طرح سے تھے کہ لوگ باطل نظریات کو تسلیم بھی کرتے تھے اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ترانے اور عظمت کے وہ گن بھی گاتے تھے. اور جو ان باطل نظریات کی مخالفت میں کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوتے تو اس کے وہ جانی دشمن بھی بنا کرتے. اس ساری کی ساری صورتحال میں آپ اپنی فکر میں مستقیم تھے. دوسری بات جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فکر مستقیم تھی وہ تھا فرسودہ نظام رسومات، جس میں برہنہ طواف کرنا. اور ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے چچا کے کہنے پر ایک موقع پر اپنی تہبند کو اتار کر اپنے کندھے پہ رکھ کر وہ کچھ نہ کچھ پتھر اٹھا کے لانے والے تھے، لیکن اللہ نے آپ پر جو ایک بے ہوشی کی کیفیت کو طاری کیا جس سے آپ برہنہ ہونے سے بچے. اور بہت سی ایسی رسومات جو جاہلیت کے ساتھ اس زمانہ میں خاص تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جاہلیت کی رسومات کو ادا کرنے والے فکر و نظر میں مستقیم نہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان سے دور رہے. اور ایسا بھی ہوا ایک دن آپ نے سوچا کہ میں ان مجلسوں میں جاؤں جہاں گانا بجانا اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں جمتی ہیں. آپ وہاں پر ایسے سوئے کہ صبح دیر سے اٹھے اور وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کے نظریے کو، آپ کی سوچ اور فکر کو اور ان ساری کی ساری رسومات سے آپ کو دور رکھا. اور اسی طرح جاہلیت کی جاہلی عصبیت اور نکاح و طلاق کے باطلانہ رسوم و رواج، عجیب و غریب نکاح و طلاق کی رسومات ہیں. یقین کریں ہم جب ان کی اس دور کی نکاح کی جو صورتیں پڑھتے ہیں، کئی ایک صورتیں ہیں، ہم آپ پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یار یہ کیسے لوگ تھے. ان کے ہاں تو نکاح ایک ڈرامہ ہے. وہ ہم سنا کرتے تھے شادی بیاہ کو گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایسے ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری رسومات سے بالکل مبرہ رہے. حج عمرہ میں مشرکانہ طرز عمل، یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی ان ساری کی ساری چیزوں سے مبرہ تھے. اور اس کے ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری رہنمائی کرنی تھی، عقیدہ درست کروانا تھا آنے والے وقت میں نبوت کے بعد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام تر عقائد اور نظریات سے جو باطل تھے ان سے دور بھی رکھا، آپ کی فکر کی حفاظت بھی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس زمانے میں آپ موجود تھے گویا کہ ان تمام تر فکر و نظر کے لوگوں کی وہ پہچان بھی کروائی. ان تمام تر غلط رسومات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی جان پہچان بھی کروائی اور اس سے باخبر بھی رکھا، تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام رسومات کا خلا کما بھی کر سکے. تو عزیزان گرامی، پہلی اہلیت اور مہارت کیا ہے؟ فکر و نظر کا مستقیم ہونا، عقیدے اور نظریے کا بالکل درست ہونا. تو دوسری بات ایک مثالی اور جامع شخصیت کے لیے وہ ہے مثالی فرد کی بنیادی مہارتیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انسان کی پرسنل لائف، اس کی عادات اور اس کے وہ سر سے پاؤں تک اس کے جو پرسنل اس کی لائف سے پرسنل اس کی جو زندگی ہے اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. یہاں بھی آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یقین کیجئے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار اس سے بڑی جامعیت کیا ہو سکتی ہے. تو بنیادی مہارتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر بنیادی مہارتیں 4 طرح سے واضح ہو سکتی ہیں، اور وہ چاروں کی چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی. سب سے پہلی مہارت کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ وہ ہے عقلی نشو و نما. انسان جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کو تمیز سکھائی جاتی ہے تاکہ اس کو ہر چیز کا پتہ چل سکے. تو عقلی نشو و نما، تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ انسان جب بڑا ہو رہا ہے تو اس کو سمجھ بوجھ ہو. یہ جو سمجھ بوجھ کا جو ایک عنصر تھا ایک انسان کی بنیادی اور اس کی پرسنل لائف میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسے سیکھا؟ سب سے پہلا جو عنصر تھا وہ تھا مکہ مکرمہ کی زندگی، مکی دور، کیونکہ عرب کا جو مکہ تھا عرب کا مرکز تھا، دارالحکومت تھا، لوگ دوسرے علاقوں سے مکہ میں آتے تھے، مکہ کی میں منڈیاں لگتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ مختلف جب ارد گرد سے لوگ آئیں گے اپنی تہذیب و ثقافت لائیں گے تو گویا کہ مکہ تجارت کا بھی مرکز تھا، تہذیب و تمدن کا بھی مرکز تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی نشو و نما بہت خوبصورت کی۔ اور ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں دیہات میں ایک ہی جگہ پر رہنے والا شخص، اس کی نسبت وہ شخص جو بہت ساری تہذیبوں میں رہنے والا ہو وہ عقلی نشو و نما ذرا زیادہ پا جاتا ہے۔ دوسرا عنصر آپ کی عقلی نشو و نما کے لیے وہ تھا آپ کا قبیلہ۔ آپ کا قبیلہ سردار قبیلہ، نسل در نسل سرداری، اور آپ کے جو خاندانی اور قبیلے کے جو کارنامے تھے وہ بھی بڑے واضح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائدانہ ماحول میں نشو و نما پانا، گھر کا ماحول۔ ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ انسان یا 6 بہن بھائی ہیں، 5 ہیں، مختلف جگہوں پہ رہنے، ایک ہی جگہ پر رہنے والے، جب اپنے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں ہر ایک کی مصروفیت الگ ہوتی ہے، اور جیسی مصروفیت ویسے ہی گھر میں بات ہوتی ہے، اسی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں تھے وہ سارے کا سارا گھرانہ ہی کیا تھا؟ وہ سردار تھا۔ تو قائدانہ صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے پرسنل لائف میں وہ عروج پا رہی تھی۔ تیسری بات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عقلی نشو و نما میں، وہ تھی صحبت۔ پہلے ماں کی صحبت میں رہے، وہ بھی سردار کی بیٹی، پھر دادا کی جو حکمت و دانش کے ان کو ایک علامت سمجھا جاتا تھا، پھر ابو طالب ان کی سرپرستی، وہ بھی سردار ایک قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے۔ گویا کہ یہ سردار کی صحبت میں رہنا اور ان کے ساتھ رہنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آپ کو ودیت کر رکھی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی نشو و نما، آپ کو تمیز، رہن سہن کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھے۔ دوسری جو نشو و نما ہے انسانی زندگی میں وہ ہے جسمانی نشو و نما۔ وہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں رہنے والے جو خالص چیزیں کھانے والے ہیں، خالص دودھ پینے والے، دیگر چیزیں جن کو میسر ہوتی ہیں، وہ ذرا جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی زندگی میں سب سے گہرا اثر وہ بنو سعد کے صحرا کا ہے۔ حلیمہ سعدیہ، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت گزارا، جو بچپن کا تھا، جس میں انسان پروان چڑھتا ہے، جس میں انسان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس نشو و نما کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر وقت گزارا جہاں پر ہر چیز ہی خالص تھی، اور خالص بولی، خالص چیزیں، ہر چیز خالص ملی، جس سے آپ کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بڑی خوبصورتی سے ہوئی۔ تیسری نشو و نما جو انسانی زندگی میں ہوتی ہے وہ ہے نفسیاتی نشو و نما، قلبی نشو و نما، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انسان کا مزاج، جس کے تحت دل میں خوشی غمی، سکھ دکھ اور ان ساری صورتحال میں معتدل رہنا، حواس کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ پر ضبط رکھنا۔ حکمت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی رقیق القلب بنایا، رقت قلبی آپ کے دل میں پہلے سے تھی۔ اب یہ ساری چیزیں جس میں خوشی غمی میں، دکھ سکھ میں اپنے آپ کو معتدل رکھنا، یہ انسان کی نشو و نما، اس کی قلبی نشو و نما کے لیے بہت ضروری، نفسیاتی نشو و نما کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کیا؟ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ بچہ یتیم ہو تو اس میں آہستہ آہستہ ٹھہراؤ آتا ہے، بلکہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ تمام حضرات جو یتیم تھے انہوں نے دنیا میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، پوری ایک فہرست ہے، اس پہ کتاب لکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یتیم ہونے کے باوجود دنیا میں ایک نام پیدا کیا، سب سے پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جلد ہی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور پھر دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور پھر اس سے بڑھ کر چچا ابو طالب کے گھر میں جب آپ نے رہنا شروع کیا، وہاں بھی معاشی تنگحالی میں آپ نے زندگی گزاری۔ اور آپ جانتے ہیں معاشی تنگحالی ہو، وہاں انسان جو نشو و نما پاتا ہے، وہاں جو اس کو سیکھنے کو ملتا ہے، کبھی میرے خیال کے مطابق
یا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، شاید کہ وہ معاشی وہ کشادگی میں وہ انسان نہ سیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے آپ پر ضبط اور چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا اور بہت ساری صفات وہاں سے سیکھی۔ اور اسی طرح بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی، وہاں اس چرانے سے آپ نے محنت، جفاکشی، احساس ذمہ داری اور اپنے آپ پر ضبط کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سیکھا۔ اور کہا جاتا ہے جس کو سکھانا ہو نا کہ اپنے آپ پر ضبط کرے تو اس کو بکریاں چرانی چاہیے، کیونکہ بکریاں چرانا تمام جانوروں میں سب سے مشکل کام۔ انبیاء کے اسی لیے کہا جاتا ہے تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں تاکہ اللہ ان کی تربیت کریں۔ یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی نشوونما، قلبی نشوونما پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی۔ اسی طرح معاشرتی نشوونما، گل مل کر رہنا، صلہ رحمی، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، معاشرے میں ایک انتہائی قابل اور نفع مند انسان ہونا، اور اسی طرح تعمیر کعبہ میں آپ بالکل ساتھ ساتھ رہیں، اور حلف الفضول جو ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں لوگوں کو مدد کی جائے اس میں آپ آگے تھے، اور وہ سارے کام جو معاشرتی بصیرت سے تعلق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اظہار فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے معاشرتی کاموں میں جب انسان لوگوں کے کاموں میں حصہ لیتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیسا ہے۔ اس لیے معاشرت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں مہارت اور شفافیت کی وجہ سے آپ کو صادق و امی کا لقب ملا۔ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق و امی کہا جاتا تھا، وہ کس بنا پر؟ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے، معاشرت میں مہارت اور شفافیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا لقب ملا؟ صادق و امی ہونے کا لقب ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہارتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، قبل از نبوت جو ایک جامع شخصیت ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ تیسری بات وہ یہ ہے، قبل از نبوت مثالی سربراہ خاندان۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں قبل از نبوت کی، اس دور میں دو طرح کے لوگ تھے جنسی اعتبار سے، یعنی یہ خاندانی نشو و نما کے اعتبار سے دو طرح سے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو تجرد پسند تھے، کنوارا رہنے کو پسند کرتے، اور رہبانیت پسند تھے، کونے میں کسی جگہ پر وہ چادر تانی، اللہ اللہ اور بس، تجرد پسند، رہبانیت۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو بے جا شادیاں کرنے والے تھے، شادی پہ شادی، طلاق پہ طلاق، نکاح پہ نکاح، کوئی طرز عمل، کوئی اصول و ضوابط نہیں تھا، ان کی زندگی اسی کام پہ تھی۔ گویا کہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا کیا ہے؟ شادی کر لینی، گل ختم۔ دوسری انتہا کیا ہے کہ وہ بغیر کسی اصول و ضوابط کے، بغیر کسی طریقے کے شادی پہ شادی، اور شادی کو وہی بات گڈا گڈی کا کھیل بنا کے عجیب و غریب طرز عمل تھا۔ اس معاشرے میں، اس بے اعتدالی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار کیا، ہاں یہ بات بھی اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ آدمی جو شادی شدہ ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، رہبانیت یہی سکھاتی۔ اس سارے کے سارے بے اعتدالی والے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت خاندان کی بنیاد ڈالی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور ایک بہترین خاندان کا آپ نے آغاز کیا۔ اور پھر اس کو ہم مثالی اس لیے کہہ سکتے ہیں، جیسا بھی میں نے کہا، یا تو شادی کرتے نہیں ہے، شادی پہ شادی، اور اس کو خالصتاً اپنی تسکین کا ذریعہ بنایا اور خور ختم۔ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے بھرپور جوان ہیں اور 40 سال کی خاتون محترم سے، ہماری ماں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے بہترین خاندانی زندگی کی بنیاد ڈالی، جو قبل از نبوت تھی، ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کا ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات، چوتھی وہ اہلیت، چوتھی وہ مہارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی کے تجزیے کے طور پر ہم لے سکتے ہیں، وہ ہے بحیثیت سیاستدان۔ سیاست سے مراد جس کو ہم سیاست کہہ اس کی بات نہیں کر رہے ہم، جو اصلی سیاست، اس کا معنی ہے اجتماعی معاملات کی سمجھ بوجھ، اجتماعی معاملات کی نگرانی کرنا۔ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ اللہ کے وہ انبیاء وہ لوگوں کے معاملات کے رہنما ہیں، لوگوں کی تمام تر امور کی نگرانی کرنے والے، اور یہی وہ سیاست تھی جو انبیاء علیہ السلام نے کی۔ اور یہ سیاسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار نبوت سے پہلے بھی تھا، نبوت کے بعد تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو اسی سیاست کا عملی مظہر تھا۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے۔ ہم بس اسی کا تذکرہ کریں گے ایک دو لفظوں میں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ تغییر کعبہ کے وقت حجر اسود کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں، کس طرح گمبھیر معاملہ تھا۔ آپ کی سیاسی بصیرت کو دنیا کے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں، کیسی خوبصورت سیاسی بصیرت سے آپ نے اس چادر میں سے جس کے کونے اس وقت کے سرداروں نے پکڑے ہوئے تھے، اپنے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر حجر اسود کو نصب کر کے ان ساری کی ساری تلواروں کو جو بے نیام ہو چکی تھی ان کو نیام میں داخل کیا اور امن و آتشی کا پیغام دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیاسی زندگی قبل از نبوت تھی، وہ زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا گہرا اثر تھا، اس اعتبار سے کہ آپ کا خاندان سیاسی تھا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائی اور ایک سیاست دان کی جو دونوں کا امتزاج کیا، کیونکہ دائی جو ہے وہ دین کا فہم پیش کرتا ہے، اور جو سیاست دان ہے وہ حالات کے تناظر میں فیصلہ کرتا ہے۔ دونوں صلاحیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ عطا موجود تھی۔ پانچویں اہلیت اور صلاحیت جو سیکنڈ لاسٹ ہماری بات ہے، یا سیکنڈ لاسٹ مہارت جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے بحثیت مجاہد اور سپہ سالار۔ اور یہ جو صلاحیت ہے مجاہد کا ہونا، اس میں مضبوط اعصاب، اخلاقی اور شجاعتی کمال کا ہونا، یہ بدرجہ موجود تھا۔ اور اس کی سپہ سالاری کی حیثیت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منتظم اعلیٰ تھے، نبوت کے بعد تو آپ کی ساری زندگی اسی کام پہ گزری، جس میں جہاد خود اور بحثیت مجاہد خود اور بحثیت سربراہ اور سپہ سالار پوری زندگی گزری نبوت کے بعد۔ لیکن یہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی صلاحیت بالکل واضح تھی، کیونکہ صورتحال یہ تھی وہاں روایتی قبائلی نظام تھا، جس نظام میں جنگ و جدل تو معمول کی بات تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں پلے بڑھے، اور اسی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تجربہ لیا۔ اور آخری جو اہلیت، اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہارت، جو آپ کی قبل از نبوت زندگی کے تجزیے کے طور پہ ہے، وہ ہے رب کی عنایت بھی اور خصوصی تربیت بھی۔ رب کی عنایت میں ہم یہ کہہ سکتے، بلکہ اس سے پہلے یہ چھوٹی سی لائن وہ بھی سنیے۔ کسی بھی انسان کو یا کچھ لوگوں کو آپ نے کسی مشن کے لیے تیار کرنا ہو، ان کی خصوصی تربیت ہوتی ہے، فوج میں بھیجتے ہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، خصوصی تربیت لازمی۔ یہ تربیت رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ آپ نے جو امامت و سیادت کا کام کرنا تھا وہ بہت بھاری تھا، اس لیے اللہ نے پہلے اس کا انتظام کیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ آپ کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا، اس لیے آپ کی خصوصی تربیت بھی ہوئی، اللہ نے آپ کو خصوصی عنایات بھی دی۔ عنایات اور تربیت میں جو باتیں ہیں وہ 5 ہیں، جس کو ہم صرف گنیں گے اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ عام الفیل میں ہاتھیوں والا جو ایک واقعہ ہے اس سال پیدا ہوئے، وہ واقعہ ان کے ہاں بڑا معروف تھا، آپ کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی تاکہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ بھی معروف ہو، کہ آپ عام الفیل میں جو اس سال ہوا، جو بھی ہوا ان کے ہاں وہ معروف ہو گیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیجئے ناموری عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسی سال میں زمزم کا کنواں دریافت ہوا، جیسے پچھلے کورس میں ہم نے زمزم کے کنویں کی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، وہ کنواں کیسے دریافت ہوا، کیونکہ وہ مل جل گیا تھا مٹی میں، ریت میں مل گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی سال اس کو دریافت کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی جو عنایت اللہ تعالیٰ نے کی تربیت کے لیے، وہ ہے
شق صدر کا واقعہ، آپ کی چیز سینے کو چاک کیا گیا بچپن میں ہی اور اس کو دھو کر، ایک پورے کا پورا واقعہ جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی شق صدر کے واقعات ہوتے رہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات جو عنایت تھی وہ ہے شجر و حجر کا سلام کرنا۔ نبوت سے پہلے آپ فرماتے میں ان درختوں کو جانتا ہوں، پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پانچویں بات وہ یہ ہے آپ پر ان علامات کا ظاہر ہونا جس کی بنا پر لوگ ایک نبی کو پہچان سکتے تھے، اللہ نے وہ علامات ظاہر کی۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگوں نے آپ کی نبوت کو پہچان لیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ نبی بننے والے ہیں۔ تو اس طرح ہماری وہ اہلیتیں جو ایک جامع شخصیت میں ہونی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں، وہ 6 کی 6 ہماری مکمل ہوئی۔ اور آخری بات وہ ہے عمل کی بات۔ ہمارا یہ جو سیشن ہے اس میں جو خلاصہ تھا ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، تمہید بھی اور اس کے بعد خلاصہ بھی، یعنی یہ ساری 6 کی 6 اہلیتیں، اور اس کے بعد آخری بات وہ ہے عمل کی بات۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی جامع شخصیت میں جو 6 باتیں ہم نے پڑھی، یہ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے اتنی 40 سالہ زندگی گزرنے کے بعد نبوت دی، تاکہ آپ مکمل تیار ہوں، کسی قسم کا جھول کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے منصب پر سرفراز کرنا تھا، امت کی امامت اور قیادت اور سیادت کا کام لینا تھا۔ اب ہمارے لیے یہ کام کرنے کی عمل کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ مہارتیں ضرور آنی چاہیے۔ اس لیے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ نے تمہیں یعنی امت مسلمہ کو بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو انبیاء کا کام تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی ایک جامع شخصیت تھے، ایسے ایک امت مسلمہ کے ہر فرد کو جامع شخصیت ہونا چاہیے، تاکہ وہ کام جو اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے انبیاء کا کام، وہ خوبصورتی سے کر سکے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں، ہم اس نبوت کے اس پہلو کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو سمجھیں کہ کس طرح نبوت سے پہلے ہی آپ کی زندگی خوبصورت تھی۔ اللہ کرے ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں وہ جامعیت کے 6 پہلو انشاءاللہ آپ نے نوٹ کر رکھے ہوں گے، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب